جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل سر احترام گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کی مجلس میں جمع فرمایا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور جو اس سے جڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ترقیوں سے نوازیں گے اور آخرت میں اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا قرآن سبب، لوگوں بے شک یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، ترکہ بید اللہ و ترکہ بایدیکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا، اللہ کی اس مضبوط رسی کو تھامے رہو، اللہ کی اس مضبوط رسی کو پکڑے رہو، فإنکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا تو لن تہلکوا، تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جو بھی قوم قرآن سے کٹ جاتی ہے، قرآن سے ہٹ جاتی ہے، وہ ہلاک بھی ہو جاتی ہے اور گمراہ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں راہ راست پر رہنا ہے اور ہدایت پر جمے رہنا ہے تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے واحد یہ کلام ہے کائنات میں کہ اس سے جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا فرماتے، سرخروئی عطا فرماتے، ترقیوں کے بام عروج پر پہنچاتے، ویضع به آخرین، اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قومیں تنزلی اور انحطاط کا جو شکار ہوتی ہیں۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں جب چاروں طرف سے باطل کی الغام ہے اور چاروں طرف سے بے حیائی کا جو ایک طوفان امٹ پڑا ہے، ایسے پرفتن ماحول میں اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہر باپ کی جو ہے ذمہ داری ہے۔ باپ بننا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو دین پر جمانا اور ان کی دینی فکر کرنا یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کی غذا، جس کی خوراک انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی غذا انسان اور پتھر ہے، اس جہنم سے اپنے نسلوں کی حفاظت کرو، اس جہنم سے اپنے نسلوں کو جو کو بچاؤ۔ اور وہ کیسے بچایا جائے گا؟ جبکہ ان کے ایمان کی حفاظت بچپن سے جو تو ہوگی اور ان کو جو بتایا جائے گا ایمان کیا چیز ہے۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، دنیا کی کسی کالج میں، دنیا کی کسی ادارے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایمان کتنے قیمتی شہر تمہارے پاس ہے اور اس کی حفاظت کس درجے جو تو کرنے کی ضرورت۔ آج چپے چپے میں اور جگہ جگہ قدم قدم پر شیطان اور اس کے چیلے، دجال اور اس کے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں ایمان لینے کے لیے، ایمان ڈھونڈنے کے لیے، اور ایک شخص کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنے جو ہے یہ اس مخالفین جو تو سامنے موجود ہے اس کا علم نہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن شریف کی پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی، سیریلوں کی، ڈراموں کی، فلموں کی، گانوں کی یہ آوازیں آج گھر گھر میں ہیں اور ہر ایک کے پاس جو یہ چیزیں، تو یہ چیزیں تو شیطان کے لشکر کو گھروں میں لانے والی ہیں۔ جہاں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان جو ہے گھروں سے نکل جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے جو ہے گھروں میں نزول ہوتا ہے، جن
شریف کی جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آج ایک باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتین کے بارے میں پوچھو۔ ایک باپ سے پوچھو کہ اپنے اولاد کے تعلق سے اس کو کیا دین سکھلایا، اس کو کتنا قرآن سے جوڑا، اس کا اخلاق جو ہے کیسے بنائے۔ اس طرح ہم بچپن سے بچوں کی جسمانی فکر کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے اس کو پولیو ڈوز دیتے کہ مستقبل اور فیوچر میں اس کو کہیں پولیو نہ ہو جائے، اور وقت سے پہلے ہم اس کو ملیریا ڈوز دیتے ہیں کہ فیوچر میں اس کو کہیں ملیریا نہ ہو جائے۔ تو جیسے ہم اس کی جسمانی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس کی روحانی فکر کریں کہ یہ آگے چل کر کسی تنظیم کا شکار نہ ہو جائے، یہ جو ہے کہیں راہ راست سے بھٹک نہ جائے، اس کے اخلاق خراب نہ ہو جائے اور اس کے اخلاق کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ بچپن سے جو ہم نظر رکھنا ہماری جو ذمہ داری بنائی ہے۔ اور یہ کب ہوگا جب ماں باپ کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ اگر ماں باپ ہی نماز چھوڑنے والے، کبھی قرآن کو نہیں چھوتے، کبھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا، نسلوں کے اندر وہی چیز منتقل ہوتی ہے۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے۔ ماں باپ کس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، بچہ اسی رنگ کو اختیار کرتا ہے۔ ماں باپ جس راہ پر چل رہے ہیں، اولاد اور نسلیں اسی راہ کو جو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا بننا یہ بہت بڑی جو ہے کمال کی چیز اور بہت بڑی جو ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا، اس لیے حضرت لقمان حکیم، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قرآن میں جو اپنے بیٹے کو، چھوٹے سے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے تھے، بڑی پیاری نصیحت ہے۔ ہر باپ نے اپنے بچوں کو وہ نصیحت سکھلانی چاہیے اور وہ نصیحت کرنی چاہیے، اور وہ جو ہے صفات ان کے اندر منتقل کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اختیار کرو جو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلی جو نصیحت تھی حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو یہ کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی شرک نہیں کرنے کا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس دھرتی پر اگر سب سے بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ شرک والا ظلم۔ اللہ نے بیان کیا ساری کائنات اللہ کی، تم کسی اور کی پوجا کرتے ہو، کسی اور کو پوجا کسی اور سے جو مانگتے ہو، کسی اور کے ساتھ ملاتے ہو، یہ شرک سب سے بڑا، ان الشرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نصیحت کی۔ احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا، حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، فرماتے ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیونگ کر رہے تھے، سواری جو ہے چلا رہے تھے، اس زمانے میں تو اونٹ اور گھوڑے اس طرح کی سواری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری جو ہے چلا رہے تھے، میں آپ کا ردیف تھا، میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا بنی الا اعلمک کلمات ينفعك اللہ بہما، اے بچے کیا میں تجھے کچھ باتیں نہ بتلاؤں کہ پوری زندگی جو تجھے نفع دے گی، اللہ اس کے ذریعے سے تجھے فائدہ پہنچائے گا، کیا کچھ ایسی باتیں بتلاؤں؟ وہ بچے نے کہا، چھوٹا سا بچہ ہے ابن عباس، بچے نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ ایسی باتیں جو پوری زندگی میرے کام میں آئیں۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ بچپن کے جو ہے توحید پلائی جا رہی ہے، توحید کا نقش دلوں پر جمایا جا رہا ہے، توحید کا نقش دلوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بھی شعور تک کے نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ڈرامے اور وہ جو ہے کارٹون اور وہ جو ایسی چیزیں جو دیکھتے ہیں، توحید کا نقش کب اور کہاں ان کے دل و دماغ میں بیٹھے گا؟ ظاہر بات انہی مکاتب کے اندر بیٹھے گا، انہی مدرسوں کے اندر بیٹھے گا، انہی جو مسجد والے ماحول پر بیٹھے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنا، قرآن کی تعلیم سے جوڑنا، یہ ہر باپ کی جو ذمہ داری ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چھوٹے سے بچے کے ابن عباس کو، وعلم، اے بچے سن لے اور جان لے، ان الامۃ لم اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر پورے انسان اور جنات مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اور آگے فرمایا وعلم، اگر پورے انسان اور جنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔
اور آگے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم تقدیر لکھ کر اٹھ چکا ہے، جس صحیفے میں تیری تقدیر لکھی جا چکی ہے وہ خشک ہو چکا ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی اس میں جو ہے کمی بیشی نہیں کر سکتا. یہ چھوٹے بچپن میں جو ہے تم کو پلایا جا رہا ہے. اور آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، بچے سن لے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. دنیا میں وہ حالات تم پر آئے گی، مسائل مشکلات تم پر آئے گی، تمہیں صبر کرنا ہوگا. جب تم صبر کرو گے پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تم صبر نہ کرو اور تم کوئی قربانی نہ دو اور تم کوئی جدوجہد نہ کرو اور تم جو ہے کوئی کوششیں نہ کرو، گھر بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے گی. ان النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد. وان الفرج مع الكرب، ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہے، ہر تکلیف کے بعد جو ہے تو آسانی ہے. اور تو اللہ کو یاد رکھ، تیرے خوشحالی کے زمانے میں اللہ تیری بدحالی کے زمانے میں تیری مدد کرے. یہ چھوٹے سے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے سے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تو نصیحتیں کر رہے ہیں. تو آج ایک باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور ان کو قرآن سے جوڑے، قرآن کی تعلیمات سے جو ہے تو جوڑے. اس کی وجہ سے ماں باپ کی بھی دنیا کے اندر جو ہے تو ترقی ہوگی اور آخرت کی جو ہے ان کی نجات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المعلم للصبي قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب معلم بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. یہ چھوٹے چھوٹے مساجد جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں ان کو بسم اللہ جو سکھلایا جاتا ہے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، تو گزرتے ہوئے ان کو کشف ہوا، الہام ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہے یہ بات ان پر ظاہر ہوئی کہ قبر والے کو جو تو عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. کچھ سالوں کے بعد جب پھر وہاں سے ان کا واپسی ہوئی، پھر ایک مرتبہ وہاں سے گزرنا ہوا، تو اسی قبر سے کشف ہوا اور اس کا جو ہے تو راز ان پر کھلا کہ وہ قبر والا جو ہے اس کو عذاب نہیں ہو رہا اور وہ جو بڑی مزے کے اندر جو ہے تو مزے سے جو ہے تو سو رہا ہے. کہ تو مر چکا تھا، مرنے کے بعد اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور مرنے کے بعد اس نے کون سا نیک عمل کیا جس کی وجہ سے اس کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا. اس لیے کہ انسان زندگی میں اعمال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب قبر جو ہے تو دور ہو جائے. اس نے کون سا مرنے کو، اس لیے حدیث نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے. نماز پڑھتا تھا، نماز اب مر گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، نمازوں کی فائل بند. روزے رکھتا تھا، مر گیا، روزے نہیں رکھ سکتا، روزوں کی فائل بند. سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے الا من ثلاث، مگر 3 اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو قبر میں بڑے بڑے ملتا رہتا ہے. سب سے پہلے فرمایا صدقۃ جاریہ، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی خانقاہ جو تو قائم کر دی، کوئی کنواں اس نے کھدوا دیا، کوئی مسجد اس نے بنا دی یا اس نے حصہ لگا دیا. جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے قبر میں بڑے بڑے اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ. دوسرے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم دنیا میں چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے. وہ حافظ تک نے دوسروں کو، انہوں نے تیسروں کو، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کو قبر میں بڑے بڑے سب کا جو ثواب ملتا رہے. تیسرے فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد دنیا کے اندر چھوڑ گیا کہ وہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے ثواب کرتی، قرآن شریف پڑھتی، نیکی کے کام کرتی. جتنے نیک کام یہ اولاد کرے گی، چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے، اس کے والد کو قبر میں بڑے بڑے ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنا اس کو دنیا میں لانے کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہیں، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، قبر میں اس کا عذاب ہو رہا تھا، اب کیوں اس کا عذاب قبر اٹھا لیا گیا. اس کے بعد ان کو بتلایا گیا کہ جس وقت اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس سے انتقال ہو گیا. پھر وہ بچہ پیدا ہوا، بچہ کا 2 سال کا ہوا. اس بچے کو اس کی ماں نے لے جا کر ایک مکتب میں جو تو شامل کیا اور مکتب میں بچہ چلا گیا. اس کو استاد جو تو پڑھا رہے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بچہ اپنی توتلی زبان میں اور لڑکھڑاتی زبان میں اللہ کا نام لے رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے کہ اللہ جو بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. یہ جو ہے بچہ تو بچہ بار بار اپنی توتلی زبان میں، لڑکھڑاتی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے شرم آئی کہ اس کا چھوٹا سا بچہ بار بار ہمیں رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم کہہ کے پکارتا ہے، اس کے والد کو عذاب دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس بچے کی برکت سے اس کے والد کے عذاب کو جو اٹھا دیا. اسی کو حدیث شریف فرمایا اذا قال المعلم للصبي قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ معلم استاد جب بچے سے کہتا ہے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور وہ بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار. اس بچے کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کی، اس بچے کے معلم اور استاذ کی اور اس بچے کے والدین کو براءۃ من النار، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دیتے کہ ابھی بچہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا استاد جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے ماں باپ جو جہنم میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی فضیلت. لیکن آج دنیا کی اہمیت اور دنیا کی قدر و قیمت ہماری نظروں میں ہے. یہ منع نہیں ہے دنیا کی تعلیم کے بچوں کو خوب اعلیٰ تعلیم دو، لیکن پہلے ان کا مزاج دینی مزاج بناؤ، ان کو اسلام سے جوڑو. یہ کب ہوگا جب ماں باپ کے اندر جو دین ہوگا. کسی شاعر نے کہا تھا اذا كان رب البيت بالطبل ظالما اذا كان رب البيت بالطبل ظالما فلا ترم الاولاد فيه على الراس. کہ جب گھر کا سربراہ، گھر کا ذمہ دار ہی تبلا پیٹنے والا اور ڈھولک پیٹنے والا ہو، اس گھر کی نسلیں ناچنے والی نکل جائے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اس گھر کی نسلیں ناچ رہی ہو تو وہ نسلیں قابل ملامت نہیں ہے. گھر کا وہ ذمہ دار قابل ملامت ہے جس نے ان کو وہ لائن دیا، جس نے ان کو سطح پر جو اوپر ڈالا ہے. اس لیے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان مکاتب سے جوڑے جہاں قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم جو دی جاتی ہے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقریبوا حملۃ القرآن، لوگوں قرآن کے حافظوں کا احترام کرو. آج یہ چیزیں امت کے اندر سے نکلتی جا رہی ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عوام کو علماء سے کاٹ رہا ہے اور باقی مختلف شکلوں کے اندر اور مختلف روپ دھار کے ہمارے اندر جو گھس رہا ہے، کبھی قادیانیت کی شکل میں، کبھی شکیلیت کی شکل میں اور کبھی جو ہے گوہر شاہیت کی جو ہے شکل میں. یہ مختلف شکلوں میں باطل محنتیں کر رہا ہے. ایسے پرفتن دور میں اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا ان من ورائکم ایام الصبر، لوگوں تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں. مسلمانوں کو صبر کرنا پڑے گا حالات پر. ان من ورائکم ایام الصبر، لوگوں تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں. الصبر فینا کقبض علی الجمر، اس دور میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے ہاتھ میں رکھنا. جیسا آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنا آسان نہیں ہے. چرکا لگا اور انگارہ پھینکا، چرکا لگا اس کو آگ پھینکی. اسی طرح ایمان ابھی تھا ابھی گیا، ابھی تھا ابھی گیا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام ہونے تک کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی شام کو مومن ہوگا صبح ہونے تک کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کا سودا کرے گا معمولی دنیا کے فائدے کے، تھوڑی سی دنیا کے فائدے کے اپنے دین کو داؤ پر لگائے گا، اپنے دین کا جو سودا کرے گا. اس لیے مکاتب قرآنیہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اس ملک میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرو، ان مکاتب کی حفاظت کرو، ان مدارس کی حفاظت کرو، ان مساجد کی حفاظت کرو. ورنہ وہ ہوگا، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا جو بخارا میں ہوا، جو سمرقند میں ہوا، جو تاشقند اور جو عراق میں ہوا، عالی شان مساجد تھی مسلمانوں کی، بڑے بڑے عالی شان ادارے تھے مسلمانوں کے. لیکن جب وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی، علماء کی ناقدری کی، مساجد کی ناقدری کی، مدارس کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی. اب وہاں کی مساجد اور وہاں کے مدرسے بھینسوں کے طویلے بنے ہوئے ہیں، گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے ہیں، رقاصوں کے ناچنے کے اڈے بنے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ وہاں کے مسلمانوں نے ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان سے چھین لی. اس ملک میں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ مساجد موجود ہے، یہ مدارس موجود ہے، یہ مکاتب موجود ہے، یہ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہے. ان سے جڑے رہیے، اپنی نسلوں کو ان سے جو جوڑے رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے رہیں. نیک لوگ دنیا سے ختم ہو جائے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ تعالیٰ اچانک دنیا سے علم نہیں اٹھائے گا. راتوں رات بخاری شریف چلے گی ایسا نہیں ہوگا، راتوں رات مسلم شریف چلے گی ایسا نہیں ہوگا. ولكن يقبض بقبض العلماء، علماء کی اٹھ جانے سے علم دنیا سے اٹھ جائے گا. حتى لا يبقى منهم احد، یہاں تک کہ ایک بھی صحیح عالم تمہیں نظر نہیں آئے گا. علاقے بنجر پڑے ہوں گے، کوئی تمہیں صحیح مسائل بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے مسائل حل کرنے والا نہیں ہوگا. اتخذ الناس رؤوسا جهلا، لوگ جاہلوں کو اپنے جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے، جاہلوں کے سامنے اپنے حالات اور اپنے مسائل رکھیں گے. فافتوا بغیر علم، وہ جاہل بغیر علم تو لوگوں کو فتوے دے گا. ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو کہیں خدا نہ خاصا وہ دور ہے ویسے حالات آئے، اس سے پہلے علماء کی قدر کرو، مکاتب کی قدر کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے چلے گئے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء اس ملک سے جو چلے گئے، بڑے بڑے علماء ہمارے ملک کے جو چلے گئے. تو نیک لوگ ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے رہے.
اور آگے فرمایا وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے اچھی اچھی کھجور چن لی جاتی ہے، ردی اور بیکار کھجور رہ جاتی ہے، اچھا جو چن لیا جاتا ہے، ردی قسم کا جو رہ جاتا ہے، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، ایسے لوگ رہ جائیں گے ردی قسم کے، گھٹیا قسم کے، جن کے اندر کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں، ایسے لوگ مسلمان رہ جائیں گے۔ آگے لا یکلمھم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ایسے مسلمانوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جن کو پتہ ہی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان کے اندر یہ تمیز مٹ چکی ہے، اور اچھے برے کی پہچاننے کی جو تمیز ان کے اندر سے جو ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے مکاتب کی جو ہے فکر کرے، ان مکاتب میں اپنا کچھ لگائے۔ ہمارے نوجوان ہزاروں روپئے جو ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور جو ہے ریچارج مارنے کے لیے، تو 1 گھنٹہ اگر اس کا ریچارج ختم ہو جائے وہ بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، اور فوراً 250 300 اور 500 کا جو ریچارج مارتا ہے، اور وہ جو ہے تو بے قرار رہتا ہے۔ لیکن اس کا کبھی مہینوں اور سالوں جو ہے کبھی 100 روپئے کسی مکتب کی جو ہے نشو و نما کے لیے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو تو نہیں رکھتے، کسی مسجد پر جو اس کا پیسہ جو تو نہیں رکھتے، ایسا اللہ کی نعمت ہے، اس کے قدر کرو۔ تو بہرحال قرآن سے اپنے نسلوں کو جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا ان راح الاسلام دائرۃ، لوگوں اسلام کی چکی چلتی رہے گی، اسلام کی چکی گھومتی رہے گی، کبھی تھمے گی نہیں، کہیں رکے گی نہیں۔ الا راح الاسلام دائرۃ فدور الکتاب حیث دارا، تم اس طرف کو چلو جس طرف کتاب اللہ ہے۔ کبھی قرآن کو چھوڑ کر نہیں رہنا دنیا میں، کبھی قرآن کو چھوڑ کر جو نہیں رہنا، ہمیشہ قرآن سے جڑے رہو، قرآن سے لگے رہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے ظالم حکمران مسلط ہو جائے، تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائے کہ ان عصیتموہ فقتلوہ، اگر تم ان کی نافرمانی کرو، ان کی مخالفت کرو گے، فقتلوہ، تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایسے حکمران تم پر مسلط ہو جائے کہ اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ، اور اگر تم ان کی فرمانبرداری کرو گے، ان کے ہاں ملائیں گے، أَضَلُّوكُمْ، تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ دونوں طرف سے مسلمان جھگڑا گئے، اگر ان کی فرمانبرداری کرتا ہے، ہاں ملاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، کئی سمجھتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیا کریں، ان کی مخالفت کر کے قتل ہو جائے یا ان کے ہاں ملا کر گمراہ ہو جائے، ہم کیا کریں، کئی سمجھتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما صنع اصحاب عیسی ابن مریم، تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا جو حضرت عیسی ابن مریم کے حواریین نے کیا۔ ان پر جو حالات آئے ایمان کے لیے، انہوں نے جو صبر کیا، انہوں نے جو حالات کا مقابلہ کیا، انہوں نے جو اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی جو تو دے دی، لیکن وہ کبھی انہوں نے اپنا ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا کما صنع اصحاب عیسی ابن مریم، جیسے حضرت عیسی ابن مریم کے حواریین نے کیا، تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کیا انہوں نے؟ یشیروا بالمناشیر وحملوا علی الخشب، کہ ان کو آروں سے چیر دیا گیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، تختے دار پر چڑھا دیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تم پر یہ سارے حالات آ سکتے ہیں، لیکن تمہیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت فی طاعت اللہ، موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، اللہ کی فرمانبرداری کی موت اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کی موت اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک طرف تمہیں زندگی مل رہی ہو، جیون مل رہا ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی والی زندگی، ایسی زندگی کو ٹھوکر مارو، ایسی زندگی کو جو ہے تو لات مارو، اور ایک طرف تمہیں شہادت مل رہی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کو والی موت مل رہی ہے، بڑھ کر ایسی موت کو جو ہے تو گلے لگا لو۔ تو وہ حالات آ رہے ہیں اور ان حالات سے جو ہے تو گزرنا ہے، اس لیے اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس پرفتن دور میں، اس پرخطر دور میں، جبکہ چاروں طرف سے باطل کی یہ لہر ہے، چاروں طرف سے جو ہے آج باطل دن دنا رہا ہے، اور وہ جو ہے اسلام کو سفید ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ اس دور میں اگر ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور ہم جو ہے وہی فارم ہاؤس میں اور ادھر ادھر وقت گزارے جو کرتے رہے اور ہم نے جو کوئی دینی فکر نہیں کی، تو اس کا جو ہے بہت زیادہ نقصان جو ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے آج بیچارے یہ نوجوان علماء کرام جو ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہے اور وہ قرآن کو منتقل کر رہے ہیں، ایک بھدے قسم کے پتھر کو تراش کے خوبصورت مورتی بنانا اور خوبصورت مجسمہ بنانا بہت آسان ہے، لیکن
چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلیوں سے بازاروں سے اور باہر کے ماحول سے نکال کر کے لانا اور 1.5-2 گھنٹے میں جو ہے ان کو مکتب میں بٹھا کر کے وہ گالیاں ان کی زبان سے نکال کر کے گانے ان کی زبان سے نکال کر کے اس پر قرآن چڑھانا اس پر دعائیں چڑھانا اس پر احادیث نبوی کو جو چڑھانا سیرت سے ان کو روشناس کرانا یہ بہت مشکل کام ہے جو یہ نوجوان علماء کرام جو کر رہے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکرموا حملۃ القرآن لوگوں قرآن کے حافظوں کا احترام کرو من اکرمہم فقد اکرم اللہ جس نے حافظ قرآن کا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ جس نے حافظ قرآن کی توہین کی حافظ قرآن کو ذلیل کیا فعلیہ لعنۃ اللہ پر اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جو حافظ قرآن کی بے عزتی کرتے حافظ قرآن کی توہین کرتے ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایسے فتن دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو قرآن سے جوڑے مکاتب سے جوڑے علماء کرام سے جوڑے یہ علماء کرام جو محنتیں کر رہے ہیں اس لیے ہم جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ مال طے کر لے کہ میں جو ہے اپنے مال کا ہر تنخواہ میں سے اتنا حصہ فلاں وقت کے لیے اتنا حصہ فلاں مسجد کے لیے میں جو دیا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے جیسے ہم موبائل کے بغیر نہیں رہتے جیسے دوسری چیزوں کے اس کو اپنی ضرورت بنا دیا ایسے اپنی ایک ضرورت یہ بھی بنا لے کہ میں جو ہے چاہے کچھ ہو جائے میں پابندی کے ساتھ جو ہے مکاتب کی حفاظت کے لیے اتنا جو ہے دوں گا تو یہ تو ہمارا تعاون مالی طور پر گانے دیوارے قدم جس اعتبار سے ہم کر سکتے ہو آج کے دور میں مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو پھر بہت بڑا نقصان سے جو ہمیں دو چار ہونا پڑے گا اور ہمیں جو گزرنا پڑے گا آج جو حضرت مولانا شفیق صاحب کو یہ حکم ہوا تھا یہ چند بے ترتیبات میں آپ کے سامنے رکھی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس مکتب کو دنیا راتوں میں ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے ضروریات کا تکفل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایمان کی ہواؤں کو چلا دے وما توفیق الا باللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین